میری تقریر کا مطلب پورا ہوا ہے. بول دے کتنی چیزیں؟ المرأۃ اذا صلت خمسها، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ایک چیز. وصامت شہرها، اور جو رمضان کے روزے رکھتی ہو، کتنی چیزیں؟ واحسنت فرجها، اور اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہو، اپنے جسم کی پروٹیکشن کرتی ہو، کتنی چیزیں؟ یاد ہو گئی؟ 5 ٹائم کی نماز، رمضان کے روزے اور اپنے جسم کی 3 چیزیں آسان ہیں. چوتھی تھوڑی مشکل ہے، گھر میں جا کے بتانا. اگر یہاں سے آواز پہنچ رہی ہوگی تو کچھ خواتین سن لیں گے. وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو. یہ تھوڑی مشکل ہے. 95% خواتین یہ سوچتی ہیں کہ میرا شوہر میری مٹھی میں ہو جائے. ارے ڈر کیسے رہے ہو؟ اب تو جلسے میں ہو تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بولو نا. ابھی کچھ دن پہلے ہندوستان کی بڑی مشہور و معروف شخصیت سے میری ملاقات ہوئی تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کے بولے سید صاحب قبلہ بس جیسے چل رہا ویسے چلنے دو، سکون ہمیں بھی نہیں ہے گھر سے. ہما شما سب برابر ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے. اب اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ، اس کا پھل کیا ہے؟ انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. مشکات شریف کی حدیث پاک، میرے نبی نے عورتوں کی جماعت کو دیکھا، روح کے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، جہنم میں نے تمہیں سب سے زیادہ دیکھا ہے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم اپنے شوہر کی نافرمان نہیں ہو، اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی ہو. اور آقا نے ارشاد فرمایا کتنا ہی عقل مند آدمی ہو، اگر عورت اپنی پہ آ جائے تو 1 منٹ میں بے وقوف بنا دیتی ہے. حدیث پاک کا جملہ. اور آقا نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کے جملے کی تعبیر اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں. پوری زندگی شوہر عورت کی خدمت کرتا رہا، صرف کہیں تھوڑی سی کمی ہو گئی تو عورت کہتی ہے جس دن سے تمہارے گھر میں آئی وہ سکون نہیں پایا ہے. اللہ اللہ. اب میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ، اللہ کا ذکر کر لیا کرو. مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. تدبیر ختم ہو گئی ہے. بس یہ میری چنندہ بات ہے، آپ یاد رکھیں. اب یہ بتائیے بسم اللہ کتنے پاروں کی ہے؟ کتنے پاروں کی؟ 2-3 پاروں کی تو ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے گھنٹے لگیں گے پڑھنے میں؟ تعویذ کے پیچھے بہت پڑھتے ہو نا، تو تعویذ دے کے جا رہا ہوں وہ بھی فری میں. اور پکا والا، کچا والا نہیں، پکا والا جو مشک و عنبر سے بھی زیادہ مہنگا ہے. فری میں تعویذ مل رہا ہے، قیمت نہیں ہے نا. اگر 51,000 روپے کا دیا ہوتا تو بہت قیمت ہوتی. چاہے اس کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنا ہی نام لکھ دے، صرف پکا والا ہو، پیسے لے لو، وہی پکا والا ہے. ایسے بھی بہت سارے تعویذ میں نے مارکیٹ میں دیکھے کہ لوگوں نے صرف اپنے نام لکھ کے دے دیے اور ڈالنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت جس دن سے تعویذ لیا ہے فائدہ بہت ہے. ایسے بھی دیکھے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اللہ. نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لو، بسم اللہ پڑھ لو. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اللہ. شیطان جو تمہارے ساتھ رہتا ہے اپنے قریبی شیطانوں سے بولے گا لا مبیت لکم، یہاں سے بھاگ چلو، اس گھر میں تمہارے لیے بستر نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، چادر نہیں ہے. کیوں؟ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے بسم اللہ پڑھ لی ہے. بول دو بول دو. اب جیسے ہی گھر سے تم باہر شیطان کو چھوڑ کے گئے، گھر میں جاؤ گے، آپ کی بیگم آپ کو کھانا پیش کریں گی. اب کمی نہیں نکالو گے کہ سام مرچ زیادہ ہے، تیل کم ہے، نمک زیادہ ہے. اگر کمی نکالو گے تو شیطان کمی نکلواتا ہے، پھر ادھر بھی جاتا ہے کہ تو کیوں سن رہی ہے، تو بھی تو اپنی باپ کی بڑی لاڈلی تھی، بڑی پیاری تھی، اکلوتی تھی، کیسے خاموش ہے، بولنا. شیطان کچوکے مارتا ہے. اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو کچن سامنے ہے، بناؤ اور کھا لو. زیادہ مت بول مگر دیکھ لینا. شیطان اس سے کہتا اچھا یہ تجھے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر ایک باپ کے ہو تو دکھاؤ. ایک باپ کی بات آ گئی تو مولانا بھی تھا، تو جب ایک باپ کی بات آ گئی تو پھر کام خراب ہو گیا. طلاق 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 طلاق.
کام ختم. اب کہیں بھی رستے نکال لو رستہ نہیں نکلے گا اگر طلاق مغلظہ دے گا. مسلموں میں طلاق کے مسائل بے شمار ہیں, بے شمار, بیان سے باہر ہے. اللہ کو پتہ ہے. اور کتنی مسلم عورتیں طلاق ہونے کے باوجود اسی گھر میں رہتی ہیں. اللہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ یہ کروایا کس نے؟ شیطان نے. اور اگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے تو نے بسم اللہ پڑھ لی ہوتی, بول دو, نہ شیطان تمہارے ساتھ جاتا نہ شیطان کے چیلے. اور جب شیطان گھر میں ساتھ نہیں جاتا تو گھر میں کھانے میں کمی نہیں نکالے گا, بیوی کو مارے گا نہیں, بیوی کو گالی گلوچ نہیں کرے گا, بیوی تجھے ٹارگٹ نہیں کرے گی, بیوی تجھے ستائے گی نہیں. اگر تو نے اللہ کا ذکر کر لیا تو تیرا گھر لڑائی فساد کا اڈا نہیں جنت کا گہوارہ بن جائے گا. اب جس عورت میں 4 خصلتیں ہو, پہلی خصلت نماز پڑھتی ہو, دوسری خصلت روزے رکھتی ہو, تیسری خصلت اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہو, چوتھی خصلت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو, رزلٹ یہ ہے مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. جب حشر کا دن ہوگا تو عورت پریشان نہیں ہوگی. حضرت فاطمہ زہرا کے پیچھے پیچھے جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہوگا. تو زندگی کا نچوڑ اور مقصد یہ بنا لو, یا رسول اللہ زمین و زمان, مکین و مکان, سنی و سنا, بنے دو جہاں, دہن میں زبان, گالی دینے کے لیے نہیں, غیبت کرنے کے لیے نہیں, جھوٹ بولنے کے لیے نہیں, گانا گانے کے لیے نہیں, دہن میں زبان, بدن میں ہے جان, بدن میں ہے جان, بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں, شہرت کمانے کے لیے نہیں, کرسی کمانے کے لیے نہیں, بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں. ہم آئے یہاں, ہم آئے یہاں, اٹھے بھی وہاں, اٹھے بھی وہاں. اس لیے یا رسول اللہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.